جو شخص غصے کی کیمسٹری کو سمجھتا ہو وہ بڑی آسانی سے غصہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا سر غصے کی کیمسٹری کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے ہمارے اندر 16 کیمیکلز ہیں۔ یہ کیمیکلز ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز بناتے ہیں۔ ہمارے ایموشنز ہمارے موڈز طے کرتے ہیں اور یہ موڈ ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے ہمارے ہر ایموشن کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا مثلاً؟ وہ بولے مثلاً غصہ ایک جذبہ ہے۔ یہ جذبہ کیمیکل ری ایکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے جسم نے انسولین نہیں بنائی یا یہ صرف ضرورت سے کم تھی، ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا، ہماری نیند پوری نہیں ہوئی یا پھر ہم خالی پیٹ گھر سے باہر آ گئے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے اندر کیمیکل ری ایکشن ہوگا۔ یہ ری ایکشن ہمارے بلڈ پریشر بڑھا دے گا اور یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ ہم بھڑک اٹھیں گے لیکن ہماری یہ بھڑکن صرف 12 منٹ طویل ہوگی۔ ہمارے جسم 12 منٹ بعد غصے کو بجھانے والے کیمیکل پیدا کرنا شروع کر دے گا اور یوں ہم اگلے 15 منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم اگر غصے کے بارے میں 12 منٹوں کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو پھر ہم غصے کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کیا یہ نسخہ صرف غصے کی حد تک محدود ہے؟ وہ مسکرا کر بولے جی نہیں، ہمارے 6 بیسک ایموشن غصہ، خوف، نفرت، حیرت، لطف اور اداسی، ان تمام ایموشنز کی عمر صرف 12 منٹ ہوتی ہے۔ ہمیں صرف 12 منٹ کے لیے خوف آتا ہے، ہم صرف 12 منٹ کہہ کے لگاتے ہیں، ہم صرف 12 منٹ اداس ہوتے ہیں، ہمیں نفرت بھی صرف 12 منٹ کے لیے ہوتی ہے، ہمیں 12 منٹ غصہ آتا ہے، ہم پر حیرت کا غلبہ بھی صرف 12 منٹ رہتا ہے۔ ہمارا جسم 12 منٹ بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا لیکن میں اکثر لوگوں کو سارا دن غصے، اداسی، نفرت اور خوف کے عالم میں دیکھتا ہوں، یہ سارا دن نارمل نہیں ہوتے۔ وہ مسکرا کر بولے آپ ان جذبوں کو آگ کی طرح دیکھیں، آپ کے سامنے آگ پڑی ہے، آپ اگر اس آگ پر تھوڑا سا تیل ڈالتے رہیں گے، آپ اگر اس پر خشک لکڑیاں رکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، یہ بھڑکتی رہے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے جذبات کو بجھانے کی بجائے ان پر تیل اور لکڑیاں ڈالتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ جذبہ جس نے 12 منٹ میں نارمل ہونا تھا وہ 2-2، 3-3 دن تک وسیع ہو جاتا ہے۔ ہم اگر 2-2، 3-3 دن میں سے بھی نہ سنبھلیں تو وہ یہ جذبہ ہمارا طویل موڈ بن جاتا ہے اور یہ موڈ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ یوں لوگ ہمیں غسیل خان، اللہ دیتا اداس، ملک خوف زدہ، نفرت شاہ، میاں کہکا صاحب اور حیرت شاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ رکے اور پھر بولے آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم میں سے بے شمار لوگوں کے چہروں پر ہر وقت حیرت، ہنسی، نفرت، خوف، اداسی یا پھر غصہ کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، جذبے نے 12 منٹ کے لیے ان کے چہرے پر دستک دی لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا۔ یوں وہ جذبہ حیرت، کہکا، نفرت، خوف، اداسی یا غصہ ان کی شخصیت بن گیا۔ وہ ان کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ یہ لوگ اگر وہ 12 منٹ مینیج کر لیتے تو پھر یہ عمر بھر کی خرابی سے بچ سکتے تھے۔ یہ کسی ایک جذبے کے غلام نہ بنتے، یہ اس کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوتے۔ میں نے عرض کیا اور کیا محبت جذبہ نہیں ہوتا؟ فوراً جواب دیا محبت اور شہوت دراصل لطف کے والدین ہیں۔ یہ جذبہ بھی صرف 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی بھٹی میں نئی لکڑیاں نہ ڈالیں تو یہ بھی 12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم بیوقوف لوگ اسے زلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنوں بن کر ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم انسان اگر اسی طرح شہوت کے 12 منٹ بھی گزار لیں تو ہم گناہ، جرم اور ذلت سے بچ جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے اور یوں ہم سنسار ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں بھگتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں۔ ہم اگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لے تو ہم لمبی قید سے بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ یہ 12 منٹ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے، مجھ سے اپنی فائل مانگی، میں نے انہیں بتایا میں آپ کی فائل پر دستخط کر کے واپس بھجوا چکا ہوں، لیکن یہ نہیں مانے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹ اور غلط بیانی کا الزام بھی لگایا اور مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دیں۔ میرے تن میں آگ لگ گئی، لیکن میں کیونکہ جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف 12 منٹ رہے گی، چنانچہ میں چپ بیٹھا رہا، وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی۔ میرے اس عمل پر ٹوٹل 20 منٹ خرچ ہوئے۔ ان 20 منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا
اور وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے۔ میں اگر نماز نہ پڑھتا تو میں انہیں جواب دیتا، ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوتی، لوگ کام چھوڑ کر اکٹھے ہو جاتے، ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی، میں اس کا سر پھاڑ دیتا یا مجھے کوئی نقصان پہنچا جاتا وہ۔ لیکن اس سارے فساد کا آخرکار کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے ہم دونوں بے وقوف تھے، ہم سارا دن اپنا کان چیک کیے بغیر کتے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر وہ 12 منٹ گزار لیے اور یوں میں اور وہ یہ سارا دفتر ڈیزاسٹر سے بچ گیا، ہم سب کا دن اور عزت محفوظ ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بولے ہرگز نہیں، میں جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں، میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا، میں کہکا لگاتے ہوئے بھی بات نہیں کرتا، میں صرف ہنستا ہوں اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں واک کے لیے چلا جاتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں، اپنے کمرے، اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتے ہیں، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ رکے، چند لمحے سوچا اور بولے، آسمان گر جائے یا زمین پھٹ جائے میں منہ نہیں کھولتا، میں خاموش رہتا ہوں، اور آپ یقین کیجئے سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔